Assalamu alaikum listeners, please subscribe my channel, also press the bell icon. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ زندگی کے راستے، جو کہ تحریر ہے ایمان قاضی کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھابی، یہ حدیبیہ ابھی تک لوٹی نہیں کالج سے، 3 بج گئے ہیں، خدا خیر کرے، بوا نے گھبرا کر پوچھا۔ نفیسہ بیگم جو کہ جائے نماز لپیٹ رہی تھیں چونک کر ان کی طرف مڑی۔ ہاں آپا، آپ کو بتانا بھول گئی، آج اسے ایرج کی طرف جانا تھا، مجھے صبح بتا کر گئی تھی، اور ہاں آپ کے بھائی صاحب بھی لیٹ آئیں گے، آپ کھانا کھا لیں، نفیسہ بیگم کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئیں اور بوا پیچھے بڑبڑاتی رہ گئیں۔ لڑکی نے کہا، اور انہوں نے مان لیا۔ ارے کتنی دفعہ کہا ہے، جوان جہان بچی ہے، اس پر نظر رکھا کرو، اول تو کہیں آنے جانے ہی مت دو، بہت ضروری بھی ہو تو اماں بابا میں سے کوئی ساتھ جائے، نہیں تو مجھ نگوڑی کو ہی خبر کر دو، میں ہی چلی جاؤں گی۔ پر نہ جی، یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں، کیسے اطمینان سے کہہ رہی ہے ایرج کی طرف چلی جائے گی، کون لے کر جائے گا، کس کے ساتھ جائے گی۔ نفیسہ بیگم تک ان کی یہ ساری باتیں پہنچ رہی تھیں، مگر یہ کان لپیٹے سنتی رہیں اور کوئی جواب دیے بغیر کھانا لا کر ان کے سامنے دھر دیا۔ بھابی، تم نے بتایا ہی نہیں کہ کس لیے گئی ہے؟ حدیبیہ تمہارے بھائی کے گھر۔ بوا کی سوئی ابھی تک حدیبیہ ہی پر اٹکی ہوئی تھی۔ نفیسہ بیگم طویل سانس لیتی ہوئی سیدھی ہوئیں۔ کل بھائی صاحب کا فون آیا تھا جب آپ سو رہی تھیں، بتا رہے تھے کہ بھابی کی طبیعت ٹھیک نہیں، حدیبیہ کو یاد کر رہی ہیں، تو کل جب ایرج کو کالج سے پک کرنے آئیں گے حدیبیہ کو بھی ساتھ ہی لے جائیں، ایک دن رہ جائے گی ادھر ہی، پھر کل آتے ہوئے دونوں کو کالج چھوڑ دیں گے۔ اوئی ماں، میں مر گئی، بھلے ہی تمہارے بھائی کا گھر ہے، 1000 رشتے ناطے طے ہوں گے، مگر جوان لڑکا موجود ہے وہاں، کیسی ماں ہو تم بھابی، 1-2 گھنٹے نہیں، پورا دن نہیں، رات بھی رہنے کو بھیج دیا، اور بھائی نے بھی اجازت دے دی۔ وہی ہوا جس کا نفیسہ بیگم کو ڈر تھا۔ بوا کھانا چھوڑ کر ان کی کلاس لینے لگی۔ آپا، وہاں عفان اکیلا نہیں رہتا، اور بھی لوگ ہیں، ماشاء اللہ بھرا پورا خاندان ہے، اور وہ حدیبیہ کے ماموں کا گھر ہے، کسی غیر کے گھر نہیں گئی، میرے بھائی نے باقاعدہ آپ کے بھائی سے اجازت لی تھی اسے لے جانے کی۔ جہاں تک رشتے ناطوں کے طے ہونے کی بات ہے، ہم بڑوں کے درمیان ہی ہوئی ہے ابھی تک یہ بات، بچوں تک معاملہ بھی نہیں پہنچا کہ پہلے حدیبیہ کی تعلیم مکمل ہو جائے، پھر عفان بھی کسی جاب سے لگ جائے تو ہی باقاعدہ رشتہ طے کریں گے، آپ بے فکر رہیں اور کھانا کھائیں۔ نفیسہ بیگم بات مکمل کر کے جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی، پتہ تھا کہ بوا اگلا 1 گھنٹہ ایسے بولتی ہی رہیں گی۔ اے سریا، کنڈی بند کر لے اندر سے، میں ذرا بازار تک جا رہی ہوں، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی، صفائی کر لے، سالن بنا لینا، روٹیاں میرے آنے پر ڈالنا، اور ہاں منی سوئی ہے اندر، اس کا خیال رکھنا۔ اماں نے چادر پہنتے ہدایات کا پلندہ اس کے کانوں میں انڈیلا اور خود چلتی بنی۔ خس کم جہاں پاک۔ ان کے جاتے ہی سریا نے ہاتھ جھاڑے، کنڈی لگا کر اندر جا کر ٹائم دیکھا اور خود صفائی میں جت گئی۔ وہ تو شکر ہوا اماں سبزی بنا کر رکھ گئی تھیں، سالن بنانے کے دوران ہی منی اٹھ گئی، اس نے فیڈر بھر کر اس کے منہ سے لگایا اور دوبارہ سو گئی۔ سریا نے اطمینان کی سانس لی، آٹا گوندھ کر اس نے کچن کا دروازہ بند کیا، ایک نظر منی کو آ کر دیکھا، پھر گھڑی پر وقت دیکھ کر چھت پر آ گئی۔ خیر، آخر اگست کی دھوپ جسم کو چبھنے لگی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی، وہ وہاں واقعی اس کا منتظر تھا۔ شکر ہے آج جلدی آ گئی ہو، لگتا ہے خالہ گھر پر نہیں آج، اس نے اندازہ لگایا۔ ہاں، ابا کے پیسے آئے ہیں کل دبئی سے، وہ ٹھکانے بھی تو لگانے تھے نا، ہمارے لیے اس عورت کے پاس چونی تک نہیں، اور اپنے بیٹی کے لیے ہر روز بازار کے چکر لگتے ہیں، رہی سہی کسر اس کے میکے والے پوری کر دیتے ہیں، وہ تو آج کسی شادی میں گیا ہے، سارا خاندان، ورنہ ٹبر کا ٹبر ابا کی کمائی دونوں ہاتھوں سے اڑا رہا ہے، اور اپنی بیٹی بنیادی ضرورت کو ترس رہی ہے، ابا کو احساس ہی نہیں۔ سچ ہے سگی ماں کے مرنے سے باپ بھی سوتیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ ارے ارے، اتنے دنوں بعد ملے ہیں تو اس وقت کو رونے دلانے کی باتوں میں ضائع نہ کرو، فکر مت کرو، بس یہ چند دن ہی صبر سے گزار لو، پھر میں جب تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا تو یہ مشکل دن بھی نہیں رہیں گے،
اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلانا چاہا۔ اچھا وہ پھر تمہارے ماموں کے بیٹے نے کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کی؟ اسے یاد آیا تو ثریا سے پوچھا۔ نہیں، آج کل کمانے کا شوق چڑھا ہوا ہے تو شہر جاتا ہے، اسی سلسلے میں صبح کا گیا رات کو لوٹتا ہے، مگر میری جو اماں ہے نا، اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ایک دن یوں ہی مامی اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کر رہی تھی تو بولی فکر کاہے کی ہے جب گھر میں لڑکی موجود ہے۔ یہ سارا خاندان جن کو مفت میں ملازمہ مل گئی ہے تو ساری زندگی ایک رشتے میں بن کر مجھے غلام بنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ابا سے کب بات کرو گے؟ وہ بے قراری سے بولی۔ ارے بابا، تمہارے ابا جیسے ہی دبئی سے آتے ہیں بات کرتا ہوں، اور اگر کوئی نمبر ہے تمہارے پاس تمہارے ابا کا تو وہ مجھے دو، میں بات کر لوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جیسے تم مجھے بتاتی ہو کہ تمہارے ابا تمہاری سوتیلی ماں کی آنکھوں سے دیکھتے اور اسی کے کانوں سے سنتے ہیں، تو وہ بھی ایسی صورت میں جب تمہاری ماں تمہارا رشتہ اپنے بھائی کے آوارہ بیٹے سے کرنا چاہتی ہے، مجھے کس کھاتے میں ڈالیں گے، جن کا سوائے ایک بہن کے دنیا میں کوئی نہیں، اور ابھی تو میں کوئی کام وام بھی خاص نہیں کرتا۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ تم بات تو کرو نا ابا سے، میں خود بات کروں گی۔ ساری زندگی ترس ترس کر گزاری ہے تو زندگی کے اس اہم معاملے پر چپ کر کے میں ساری زندگی ظلم نہیں سہ سکتی۔ میں اماں سے کسی طرح ابا کا نمبر لینے کی کوشش کرتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اس دن کیونکہ ثریا کو کسی کے آ جانے یا دیکھ لینے کا ڈر نہیں تھا، سو انہوں نے جی بھر کر باتیں کی اور مستقبل کے منصوبے بنائے۔ منی نیچے روتی رہ گئی۔ ثریا بھی اپنی چھوٹی سی جنت میں خوش تھی جب تک اس کی اپنی ماں زندہ رہی۔ ایک بھائی اور ایک بہن پر مشتمل یہ مختصر خاندان ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ ابا شروع سے دبئی میں تھے، سو گھر میں روپے پیسے کے حوالے سے کوئی تنگی ترشی نہ تھی۔ وہ ساتویں جماعت میں اور اس کا بھائی چھٹی جماعت میں تھا جب اماں معمولی سے بخار میں مبتلا ہو گئیں، اور اللہ کو چونکہ ان کی زندگی زیادہ منظور نہ تھی، سو وہی معمولی بخار ان کی موت کا سبب بن گیا۔ ان دونوں بہن بھائی کی زندگی تو اندھیر ہوئی تھی۔ ابا بھی اپنی خدمت گزار وفا شعار بیوی کی اچانک موت سے بوکھلا گئے۔ اتنا عرصہ کام دھندا چھوڑ کر بچوں کے سر پر بھی نہ بیٹھ سکتے تھے کہ پیچھے ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا۔ ایسے میں کسی ہمدرد کے مشورے پر ساجدہ بیگم، جو کہ مطلقہ تھیں، کو بیوی کے گزر جانے کے 3 ماہ بعد ہی بیاہ لائے۔ بیٹا 8ویں تک ہی پڑھ سکا تھا، سو کچھ عرصے بعد اس کے لیے بھی دبئی میں جس ورکشاپ میں وہ کام کرتے وہیں کام ڈھونڈا اور اسے بھی بلوا بھیجا۔ ثریا عابدہ بیگم کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ زبان اور ہاتھ کی بے حد تیز ساجدہ بیگم، جس کی طلاق اس کی انہی 2 خوبیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، سے بھائی بھابھی بے حد تنگ تھے، سو دوسری دفعہ رخصت کر کے سکون کی سانس لی۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی ساجدہ بیگم نے بھائی اور بھابھی کو بھی اپنے ساتھ اسی گھر میں شفٹ کر لیا کہ جو ثریا کا بھی گھر تھا، اور ثریا کے ابا سے بہانہ یہی کیا کہ جس کا شوہر دبئی میں ہو اس کی بیوی جوان بچی کے ساتھ تنہا کیسے رہ سکتی ہے۔ بہانہ کارگر ثابت ہوا اور ساجدہ بیگم کے بھائی، بیوی اور ایک بیٹے سمیت ان کے گھر میں مستقل رہائش پذیر ہو گئے۔ بس تب سے ہی ثریا کے برے دنوں کا آغاز ہوا تھا۔ پڑھائی میں وہ ایسے ہی باجبی سی تھی، گھر کے کاموں کا جب سارا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر آن پڑا تو کیسی پڑھائی، کہاں کی پڑھائی۔ مشکل سے ہی اس نے اپنا مڈل مکمل کیا اور تعلیم کو مکمل طور پر خیر باد کہہ دیا۔ ساجدہ بیگم اور اس کی بھابھی، جن کا آپس میں پہلے اینٹ غتے کا بیر تھا، اب خوب گاڑی چلنے لگی تھی۔ دونوں کے 2 ہی پسندیدہ کام تھے، ٹی وی دیکھنا اور محلے بھر میں گشت کرنا۔ ویسے بھی بھابھی اب ساجدہ بیگم سے تھوڑا دبنے لگی تھیں کہ اب وہ عام سی ساجدہ بیگم تھوڑی تھیں، دبئی پلٹ کی بیوی تھیں، خود بھی عیش کر رہی تھیں، اپنے خاندان کو بھی کرا رہی تھیں۔ پیار کرنے والے ابا کی نظریں اور دل کیسے بدل گیا، ثریا آج تک سمجھ نہ پائی تھی۔ ہاں، ایک بھائی کا سہارا تھا جو کبھی کبھار فون پر بات کر لیا کرتا اور کسی آتے جاتے کے ہاتھ ثریا کے لیے کچھ نہ کچھ بھجوا بھی دیا کرتا۔ وہ بھی ساجدہ بیگم یہ کہہ کر ہتھیا لیتی کہ جوان جہان ہو، آخر کو کل تمہیں بیاہنا بھی ہے، یہ سب تمہارے جہیز کے کام آئے گا۔ مگر بعد میں وہی چیزیں اور کپڑے، جولری وغیرہ ساجدہ اور اس کی بھابھی کے تن پر سجے دیکھ کر
اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ ایسے میں ساجدہ بیگم امید سے ہو گئیں تو ثریا پر ذمہ داریوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ وہ کاموں تلے دبتی چلی گئی۔ ابا اور بھائی نے صرف 3 بار ہی پاکستان کا چکر لگایا تھا۔ بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھا کرو، جیسے کہے ویسے ہی کیا کرو۔ بچیوں کو کیونکہ پرائے گھر جانا ہوتا ہے تو ضد کوتاہی کام چوری کو ماں باپ کے گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تم تو میری بہت اچھی بیٹی ہو، امید ہے اپنے ابا کی اپنی ماں کے سامنے عزت رکھو گی۔ دیکھو اس نے تم سے کبھی سوتیلا رشتہ نہیں رکھا، ہر ضرورت پوری کی ہے۔ اگر تم اپنی منمانی کرو گی تو اپنے ابا کو دکھ ہی دو گی ثریا۔ ابا سے اس کی تفصیلی ملاقات بس اسی دن ہو پائی جب انہوں نے واپس جانا تھا۔ وہ ساجدہ بیگم کے ساتھ اس کے پاس آئے تھے اور یہ ساری باتیں کہی تھیں۔ ثریا جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ اس بار ابا آئیں گے تو ساجدہ بیگم کی ساری زیادتیوں کا احوال سنائے گی، آنکھوں میں آئے آنسو چھپا کر بس سر جھکا کر جی ابا کہہ کر رہ گئی۔ ہاں بھائی اس بار جو چیزیں لایا تھا وہ اس نے ساجدہ بیگم کی نظر سے چھپائی تھیں کہ ابا ہی اتنا سامان لائے تھے کہ ساجدہ بیگم کی نظر بھائی کے سامان سے چوک گئی۔ منی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اسی کے سر تھی۔ انہی دنوں میں جب وہ اپنے دکھ درد سنانے کو ایک ہمدرد کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی، اپنی ماں کو یاد کرنا چاہتی تھی، اسے ٹی وی دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر ٹی وی پر اماں اور اماں کی بھابھی کی اجارہ داری تھی۔ اماں نے اب فرمائش کر کے ابا سے DVD بھی منگوا لیا تھا۔ ثریا سارا دن کچن میں کام کرتی، اس کا دھیان کمرے میں لگی فلم کی طرف ہوتا، جسے ایک دفعہ اماں کی بھابھی، جنہیں وہ مامی کہتی تھیں، کی مہربانی سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اسے بہت پسند آئی۔ اس میں بھی اس کی طرح کی ایک لڑکی تھی جس پر اس کی سوتیلی ماں ایسے ہی ظلم کرتی تھی، مگر ہیرو جب اسے اس کی ماں کے چنگل سے چھڑا کر لے گیا تو اس کے سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ اس فلم کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی میں آنے والے مرد کا خیال آیا اور تبھی اس کو ہمسائے والے جمال کا خیال آیا، اونچا لمبا قد، فلموں کے ہیرو جیسا جمال، جس نے جب ثریا جیسی خوبصورت لڑکی کو اپنی طرف ملتفت دیکھا تو خود کو اس کی طرف توجہ دینے سے بچا نہ سکا۔ جمال کی چھت اور ثریا کی چھت کی درمیانی دیوار ایک ہی تھی، وہیں ان کا پہلا تعارف ہوا۔ مامی کا بیٹا بھی کب تک ثریا جیسی خوبصورت لڑکی کو نظر انداز کرتا، جبکہ گھر میں ماحول ہی ہر وقت فلموں اور ڈراموں والا تھا۔ وہ 9ویں پڑھ کر اسکول چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے 2 ہی شوق تھے، ایک فلمیں دیکھنا جس کے مواقع گھر میں موجود تھے، اور آوارہ گردی کرنا۔ ماں اور پھپھو کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، سو اس کے ان 2 مشاغل کو خوب ہوا ملی۔ باپ صبح کا گیا شام کو لوٹتا، ماؤں کی طرف سے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ سن کر ایک طرف پڑھ کر سو جاتا۔ ثریا کی راتوں کی نیند تب اڑی جب اسے پتہ چلا کہ اماں نے اپنی بھابھی کو تسلی کرا دی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی فکر میں خوار نہ ہو، وہ ثریا کے ابا کو کہہ کر اپنے آوارہ بھتیجے کو دبئی بھجوا دے گی۔ یوں لڑکا بھی کام سے لگ جائے گا اور گھر کی لڑکی بھی گھر میں ہی رہے گی۔ بس بات ابا کے کان میں ڈالنی باقی تھی۔ مانی، اماں کا بھتیجا، نے جب یہ بات سنی، اس کا التفات ثریا سے بڑھ گیا تھا اور ثریا کی زندگی مشکل سے کٹھن ہو گئی تھی۔ اف اللہ، اب کیا ہوگا؟ کالج میں خوشگوار موسم میں کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے حدیبیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ موسم چھٹی تک اس حد تک اپنا رنگ بدل لے گا۔ ابو نے اسے رکشہ لگوا کر دیا تھا، مگر اب گیٹ سے باہر نکل کر اس کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیا۔ لڑکیاں تیزی سے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر گھر کو روانہ ہو رہی تھیں۔ حدیبیہ بے حد پریشان ہو کر یہاں وہاں اپنا رکشہ تلاش کرنے لگی۔ کالج تیزی سے خالی ہو گیا، اب تو سامنے والے روڈ پر بھی اکا دکا گاڑیاں تھیں۔ حدیبیہ بارش میں بری طرح بھیگتی ہوئی روڈ پر آ گئی تاکہ کسی لڑکی کے ساتھ مین روڈ تک ہی چلی جائے، پھر وہاں سے لوکل کنوینس میں گھر تک چلی جائے گی۔ شکر ہے جو پیسے وہ کینٹین میں خرچ کرنے کی مد سے لائی تھی وہ بیگ میں موجود تھے کہ مسلسل کلاسز کی وجہ سے اس کی دوست ارج کے نہ آنے کی وجہ سے کینٹین میں جو نہ جا پائی تھی۔ ارے حدیبیہ، آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ دفعتاً ایک گاڑی چلتے چلتے رکی اور اس میں سے ایک لڑکی نے سر نکال کر کہا۔ وہ رک گئی۔ گاڑی میں 3-4 لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ اپنی کلاس کی شناسہ لڑکیوں کے چہرے دیکھتے وہ دل میں شکر ادا کرتی
ان کے ساتھ ہی پھنس کر بیٹھ گئی۔ راستے میں ہی لڑکیوں نے بتایا کہ گاڑی چلانے والا ان کی کلاس فیلو سمرین کا بھائی تھا، جو اسے روزانہ واپسی پر لینے آتا تھا۔ صبح کے وقت اس کے ابو چھوڑتے تھے۔ آج جب حسب معمول اس کا بھائی اسے لینے آیا تو پتہ چلا سمرین تو آج کالج نہیں آئی۔ وہ گھر سے پہلے نکل جاتا تھا، اسی لیے علم نہ ہو سکا۔ سمرین کی ایک کزن اور اس کے محلے کی 2 اور لڑکیاں جو کہ لوکل بس میں سفر کر کے جاتی تھیں نے سمرین کے بھائی کو دیکھ کر روک لیا کہ شدید بارش کے سبب ہو سکتا ہے سواری نہ مل پائے تو وہ انہیں ڈراپ کر دے۔ سو وہ تینوں لڑکیاں گاڑی میں سوار ہو گئی تھیں۔ پھر حدیبیہ کو بھی سڑک پر چلتے دیکھا تو پتہ چل گیا کہ وہ بھی انہی جیسے مسئلے کا شکار ہے، تو اسے بھی بلا لیا۔ وہ سب لڑکیاں چونکہ ایک ہی محلے کی تھیں، سو تھوڑی ہی دیر میں مین روڈ سے اپنے گھر کے قریب اتر گئیں۔ اب آخر میں حدیبیہ رہ گئی۔ اس نوجوان نے شائستگی سے حدیبیہ سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا اور اس کے سمجھانے پر اس نے گاڑی کا رخ اس سمت موڑ لیا۔ 10 منٹ لگے تھے انہیں گھر تک پہنچنے میں۔ حدیبیہ کا گھر چونکہ مین روڈ پر ہی تھا، سو وہ اس نوجوان کا شکریہ ادا کرتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ کپڑے اور چادر بری طرح بھیگ گئے تھے۔ حدیبیہ کی بدقسمتی کہ امی اور ابو مامی کی عیادت کو گئے تھے اور حدیبیہ کو گاڑی سے اترتے بوا نے دیکھ لیا۔ وہ پہلے ہی 1 گھنٹہ دیر ہو جانے پر ہول رہی تھی اور بارش کی آواز میں بھی رکشے کی آواز پر کان دھرے بیٹھی تھیں۔ کسی گاڑی کی آواز پر فوراً گیٹ کھول کر باہر جھانکتے حدیبیہ کو بھیگی چڑیا بنی جھک کر ڈرائیور کرتے خوبرو نوجوان کو کہتے دیکھا اور جواباً نوجوان کو مسکرا کر گاڑی بڑھا کر لے جاتے دیکھا تو ماتھا ٹھنک گیا۔ ہاں تو بیوی، کب سے یہ چکر چل رہا ہے؟ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر حدیبیہ جیسے ہی بارش سے بچ کر تیزی سے برآمدے میں آئی، بوا کے تخت پر بیگ پھینک کر چادر اتار کر نچوڑنے لگی، مگر اب ناگواری سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بوا کو حدیبیہ کی ہر بات اور ہر فعل پر اعتراض تھا، تو وہ بھی انہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان کی بہت سی ناگوار باتوں کو اگر برداشت بھی کرتی تو امی اور ابو کی تاکید تھی کہ وہ زبان کی کڑوی ضرور ہیں مگر دل کی بے حد اچھی، اگر کچھ کہتی ہیں تو برداشت کر لیا کرے۔ کیا مطلب؟ آج چونکہ امی نہیں تھیں سامنے تو وہ بھی اپنی ناگواری چھپا نہ پائی۔ ایک تو بے وقت کی بارش نے موڈ ویسے ہی خراب کر رکھا تھا، اوپر سے بوا کی غیر مناسب بات اور تشویش نے اسے بری طرح تپا دیا۔ بس کرو بیوی، یہ انجان بننے کے ڈرامے۔ ابھی کیسے مٹک مٹک کر باتیں کر رہی تھی اس لڑکے سے، نہ جانے کب سے چکر چل رہا ہے۔ اگر جو میں نہ دیکھ لیتی تو کسی وقت تم نے ماں باپ کے سروں پر خاک ڈال دینی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھیں جب حدیبیہ نے انہیں چیخ کر چپ کروایا۔ خدا کے لیے چپ ہو جائیں آپ بوا، ایک تو پہلے ہی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، اوپر سے پتہ نہیں کیا کیا اول فول بولے جا رہی ہیں آپ۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ہاں بھئی، ہماری باتیں تو تمہیں اول فول ہی لگیں گی، عشق کی پٹی آنکھوں پر بندھ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بوا کون سا کم تھی، فوراً ہی ہاتھ نچا کر بولی۔ امی نے ہمیشہ اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی۔ آج مجھے اس کی مصلحت سمجھ میں آئی ہے، آپ اس قابل ہی نہیں تھیں۔ اولاد بھی اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے لائق ہوں۔ آپ کی گندی ذہنیت نے تو ان کو بھی نہیں بخشا تھا۔ میری فکر کرنے والے اور مجھ سے ہی جواب دہی کرنے والے میرے والدین موجود ہیں، اس لیے میری فکر میں گھلنا چھوڑ دیں اور آئندہ براہ مہربانی میرے کسی معاملے میں دخل اندازی مت کیجیے گا۔ وہ بیگ اٹھا کر بولی اور متنفرانہ نظر ان پر ڈال کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بے اولادی کا طعنہ بوا کو ایسا لگا کہ وہ ساکت کھڑی حدیبیہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی چلی گئیں۔ حلق تک آئے باقی لفظ وہیں کہیں پڑے دم توڑ گئے تھے۔ امی ابو کے آنے تک بھی حدیبیہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ پھر جب بوا نے روتے ہوئے اپنی مظلومیت اور حدیبیہ کی بدتمیزی کا حال اپنے الفاظ میں سنایا تو ابو نے غصے سے اسے بلاوا بھیجا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں حدیبیہ، آپ نے بوا سے بدتمیزی کی ہے، زبان چلائی ہے؟ ابو کی اس طرح سرزش پر وہ رو پڑی تھی۔ ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے بیٹا کہ آپ کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن آپ کی بوا کی بات بھی ٹھیک ہے کہ خراب موسم میں آپ کو ایسے کسی سے لفٹ نہیں لینی چاہیے۔ آپ کالج میں رہ کر انتظار کر سکتی تھیں، پرنسپل یا کلیریکل آفس سے فون کر کے مجھے مسئلہ بتا سکتی تھیں۔ ابو نے اطمینان سے حدیبیہ کی پوری بات سنی، پھر سمجھانے لگے۔ تو یہ ساری بات وہ ایسے بھی تو سمجھا سکتی تھیں، انہوں نے ڈائریکٹ میرے کردار کو ہی نشانہ بنا لیا ابو۔
वो निरोठे पन से बोली। हाँ तो छितर बेमहार छोड़ दो मियाँ बेटी को। बुआ के लुकमे पर हदीबिया ने शिकायती नज़रों से अब्बू को देखा, जैसे कह रही हो, देखा आपने? अल्फाज चाहे जो भी हों, वो आपसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और आपका भला ही चाहती थीं। आपने भी तो जवाब में बहुत सख्त अल्फाज कहे, उनका दिल दुखाया। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी बेटी आइंदा हमें किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। और हाँ, बहुत दिन हो गए दिव्या बेटी के हाथ की चाय पिए हुए। क्या ख्याल है? अब्बू ने बात का रुख दूसरी तरफ फिरना चाहा। जानते थे और बहुत बार देख और सुन भी चुके थे कि बुआ बहुत दफ़ा नफीसा बेगम और हदीबिया से बहुत सख्त अल्फाज में बात करती हैं, लेकिन मसलहतन चुप रह जाते कि कुछ कहकर उनकी दिल आज़ारी करना मकसूद ना था। वो पहले ही बहुत दुखी थीं। बहन की शादी करते ही सुरैया को बेशुमार वादों के डोर से बांध ले। जमाल अपनी बहनोई की मदद से दुबई चला गया था। अम्मा और फुप्पो के बढ़ावा देने पर माने की जुर्रतें बढ़ चुकी थीं। सुरैया अपना आप बेहद छुपा कर रखती, फिर भी वो उसे सताने का कहीं न कहीं मौका निकाल ही लिया करता। इन्हीं दिनों 1.5 साल बाद जमाल ने चक्कर लगाया तो वो उसे सामने पाकर बुरी तरह रो दी और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को रो रो कर सुनाया। मुझे बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? ढूंढ डांट कर बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा का एड्रेस किसी से लिया और उससे जाकर रिश्ते की बात भी की। उन्होंने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उनका रवैया अच्छा खासा बेइज्जत कर देने वाला था मेरे साथ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की ना सिर्फ बात तय हो चुकी है बल्कि शादी भी होने वाली है। जमाल ने बेबसी और दिल गिरफ्तगी से उसे बताया। तुम भाई से मिलते जमाल? सुरैया ने तड़प कर कहा। तुम्हें तो पता है ना सारे हालात। मेरी अम्मा मुझे आवारा भतीजे से ब्याह कर सारी उम्र के लिए नौकरानी बना कर रखना चाहती हैं। अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि झटके से किसी ने उसे चुटिया से पकड़कर खींचा। बेहया बेगैरत, शर्म नहीं आती? गैर मर्दों की बाहों में बाहें डाले खड़ी है नामुराद। मैं तो पहले ही कहती थी कि छत पर क्यों इतनी देर लगा कर आती है कमबख्त। देखें आंटी, आप इसे इस तरह मारे मत, जमाल ने कहा तो उनकी तरफ पलटी। जाओ मियाँ, तुम अपना रास्ता नापो। जब अपना खून ही गंदा हो तो किसी का क्या दोष? लेकिन एक बात गौर से सुन लो, तुमको अगर आराम से जाने का कह रही हूँ तो अपने घर के मर्दों को फजूल झगड़ों में नहीं फंसाना चाहती, वरना 1 मिनट में तुम्हारी वो दुर्गत बनवाऊंगी कि सदा याद रखोगे। अब जाओ और आइंदा उसके आसपास तो क्या मोहल्ले में भी नज़र आए तो टांगे तुड़वा कर रख दूंगी तुम्हारी। अम्मा चीख कर बोली। जमाल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर जानता था कि इस वक्त उसकी पोजीशन कितनी कमज़ोर है, सो दरमियानी दीवार फैलांग कर अपनी छत से फ़ौरन नीचे चला गया। अम्मा उसे बालों से पकड़े पकड़े नीचे लाई थीं और फर्श पर धकेल कर एक बार फिर मारना और कोसना शुरू कर दिया। बस करो साजिदा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि निकाह कर दो इसका मानिक के साथ, मगर तुम ही कहती रहीं कि कुछ दिन रुक जाओ। अब देख लो नतीजा। अब मानी को पता चला था वो भी पता नहीं मानता है या नहीं इससे शादी को। आंखों देखी मगी निकलना भला आसान काम है? नाम नेहाद मामी ने तनफ्फुर से कहा। अच्छा भाभी, अब घर के मर्दों तक बात पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मानी भी कम नहीं, क्या मैं नहीं जानती उसे? तुम बस जल्दी से तैयारी करो, बाज़ार से जल्दी में ज़रूरी सामान ख़रीद कर आते हैं। भाई और मानी के आते ही तो आज ही फ़ौरन निकाह का बंदोबस्त कर लें। मैं अब मज़ीद देर नहीं करने की। कोई ऊंच नीच हो गई तो दुनिया। इसके बाप ने भी मुझे ही कसूरवार ठहराना है कि सौतेली माँ भी ख्याल नहीं रख सकी। अब ये थोड़ी पता कि सबको कि लड़की ने खुद ही आंख मटक्का कर रखा था। माँ कहाँ तक पहरेदारी करती? उठ तू कमबख्त, तेरी तो मैं आकर ख़बर लेती हूँ। अम्मा ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़कर उठाया और कमरे में जाकर बंद कर दिया, फिर बाहर से ताला लगा दिया। मुन्नी को दोनों नंद भावे साथ ही ले गई थीं। सुरैया ज़ोर से रोने लगी। खोलो मुझे नहीं रहना इस घर में। मुझे मार दो, जहर दे दो, लेकिन तुम्हारे उस आवारा मानी से शादी नहीं करूँगी। अब्बा भाई आकर देखो, मुझे बचा लो। वो दरवाज़ा बजा रही थी और ज़ोर से चिल्ला रही थी। 15 मिनट बाद जब उसकी आहो बका ज़रा मानद पड़ने लगी तो किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कॉलेज से छुट्टी थी, हदेबिया घर पर ही थी। अम्मी मामी के साथ किसी ख़ानदानी तकरीब में ही गई थी। अब्बू किसी दोस्त से मिलने गए थे।
بوا کچن میں لگی تھی جبکہ حدیبیہ بے حد بور ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے فون اٹھایا اور ایرج سے بات کرنے لگی، اور اس وقت فون رکھا جب بوا کو کھانے کی ٹرے لے کر آتے دیکھا۔ پچھلی دفعہ بوا نے اپنے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے بعد ان سے مخاطب ہونا ہی چھوڑ دیا تھا، اگرچہ ان کی باتیں اب بھی وہی دل جلانے والی۔ اب اس موئے فون سے فرصت مل گئی ہو تو کھانے کو بھی شرف بخش دو۔ ان کا لہجہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو چلا تھا۔ امی ابو شاید زیادہ محسوس نہ کرتے ہوں، مگر حدیبیہ کو ان کی ہر بات دل پر لگتی محسوس ہوتی۔ ایسے ہی شوق ہے آپ کو خود کو تھکانے کا؟ کیا تھا اگر ایک کام والی رکھ لیتے ہم لوگ بھی؟ لوگوں کے گھروں میں ملازمین کی فوج ہوتی ہے، اور یہاں کپڑے بھی خود دھو، استری بھی خود کرو، برتن بھی دھو تو اور جھاڑو پوچھا بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے، جس سے صاف بات ہے مجھے تو الرجی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے اپنا پسندیدہ کھانا تناول کرتے ہوئے ایک بار پھر بوا کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھ کر اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑا۔ بس بھی کرو بی بی، یہ ملازمہ رکھنے کی ضد، کون سا تم اٹھ کر کوئی ہاتھ پاؤں چلا لیتی ہو؟ سارا کام تو تمہاری ماں اور میں ہی کرتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کاہے کی تکلیف ہے؟ بوا بھی چمک کر بولی۔ حدیبیہ ایک بار پھر منہ بنا کر رہ گئی۔ دیکھو میری بچی، بڑے جو بھی کہتے ہیں اس میں ان کے سالہ سال کے تجربات کا نچوڑ شامل ہوتا ہے۔ بوا بولی تھیں، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ کتنے دن سے تیل نہیں لگایا تم نے، کیسے روکھے بال ہو رہے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہو اپنی ماں کی، پھر بھی تمہارا ایسی باتوں کا خیال وہ کم ہی رکھتی ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر آتی تو انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے پیروں کے پاس ہی بٹھا لیا۔ آپ بیٹی کو اپنے چنگل سے آزاد چھوڑ دیں تو امی بیچاری کو اپنی محبت جتانے کا موقع ملے نا۔ حدیبیہ نے سوچا ضرور پر کہا نہیں کہ نقصِ امن کا خطرہ درپیش تھا۔ بوا کے ہاتھ بڑی مشاقی سے اس کے گھنے بالوں میں چل رہے تھے، اور سچ بھی یہی تھا کہ اس کے لمبے اور گھنے بال بوا کی محنت اور دیکھ بھال کا ہی نتیجہ تھے۔ اس نے پوری آزادی سے ایک آسودگی بھری سانس لی اور گھوم پھر کر 2 کمروں، ایک برآمدے، باتھ روم اور کچن پر مشتمل اس مختصر پورشن کا گھوم پھر کر جائزہ لینے لگی، جہاں نہ تو کسی سوتیلی اماں کی ناراضگی کا ڈر تھا، نہ ان کی بھابھی کا، اور نہ ہی اماں کے آوارہ بھتیجے مانی کا۔ اس روز اماں اور اس کی بھابھی کو رکشے پر جاتا دیکھ جمال بیرونی دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر ہی ساری صورتحال سمجھ گیا تھا، اور خالی اور سنسان گلی دیکھ کر جب اس نے سنگن لی تھی تو اندرونی کمرے سے ثریا کی چیخیں بھی سنائی دے گئی تھی جو وہ باہر نکلنے کے لیے مار رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر کچھ سوچا اور ایک بار پھر اپنے خالی گھر کی چھت پھلانگ کر ثریا کے گھر کی چھت سے ہوتا ان کے صحن میں اتر آیا، اور آ کر اس کمرے کی جس کے باہر کنڈی لگی تھی کھول دی۔ ثریا جمال کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہی روتے اسے سارا احوال کہہ سنایا تھا۔ مجھے لے چلو یہاں سے جمال، اس گھر، ان لوگوں، اس شہر سے کہیں دور۔ یہ لوگ نکاح کا بندوبست کرنے گئے ہیں، میں ساری زندگی اس دوزخ میں نہیں رہ سکتی۔ جس پل روتے ثریا نے کہا جمال نے فوری ایک فیصلہ کیا تھا، اور ثریا کو اپنا ضروری سامان سمیٹنے کا کہہ کر وہ خود اپنے گھر آ گیا۔ اپنا ضروری سامان، کاغذات اور قیمتی اشیاء لے کر ان دونوں نے چند ہی گھنٹوں میں اپنا گھر تو کیا یہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا، اور اسے لے کر اپنی بہن کے گھر آ گیا۔ بہن کو مختصر ساری صورتحال بتائی تھی۔ اس کا بہنوئی اس کا پہلے سے رشتہ دار بھی تھا، اور اب دبئی میں اکٹھے کام کرنے کی وجہ سے خاصی دوستی بھی تھی، تو ان دونوں بہن بہنوئی نے اس کی شادی کرانے میں اس کی بے حد مدد کی تھی۔ دونوں نے چونکہ 15 دن بعد دبئی واپس چلے جانا تھا، تو طے یہی پایا کہ ان کے گھر کا ایک پورشن جہاں پہلے اس کے بہنوئی کے بھائی کی فیملی آباد تھی، انہوں نے یہ پورشن اس کی ہی بہنوئی کو فروخت کر دیا تھا جو آج کل خالی تھا۔ یہ لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں اور جمال اس کا باقاعدہ کرایہ دیا کرے گا۔ جمال اور اس کی بہن نے گھر کی انتہائی ضروری چیزیں لے کر اس پورشن کو فی الحال رہنے کے قابل بنا دیا، باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ آ ہی جانی تھیں۔ چلتے چلتے ثریا نے اپنی سوتیلی ماں کو ایک بڑی ضد یہ پہنچائی تھی کہ اس کی الماری سے تمام نقدی اور سونا جو کہ اچھی خاصی مالیت کا تھا اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اب ثریا یہاں بے حد خوش تھی، اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے اس اقدام سے اس کے پچھلوں پر کیا گزری ہوگی۔
اس کے خیال میں وہ حق پر تھی اور اس پر جتنی زیادتیاں اس گھر میں کی گئی تھیں اب یہ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتی۔ جمال کی بہن بے حد اچھی عورت تھی اور اپنی بھابھی کی وجہ سے ملنے والی دوسراہٹ سے وہ بے حد خوش تھی، کیونکہ پہلے اسے یہ فکر دامنے گیر رہتی تھی کہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ اکیلے گھر میں کیسے رہیں گی، کیونکہ پہلے تو اس پورشن میں ان کے دیور کی فیملی آباد تھی، لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ اکیلے رہنے سے پریشان تھی۔ یہاں سے ثریا کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ بے جا پابندی اور بے جا آزادی دونوں ہی فرد کی زندگی میں بگاڑ لاتے ہیں۔ ثریا نے جو زندگی کا پہلا رخ دیکھا تھا اس میں بہت پابندیاں تھیں، سختی تھی، محبت اور اعتبار کا فقدان تھا۔ اس کے حالات کے پیش نظر جمال کی طرف سے اسے بے تحاشا محبت ملی تھی، اعتبار ملا تھا، مگر اس کی شخصیت میں جو عنصر تبدیلی لایا وہ تھی بے جا آزادی۔ جمال تو چند ہی دنوں بعد واپس دبئی چلا گیا۔ اس کی بہن نے بھی ثریا پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ کی تھی، نتیجتاً اس نے جمال کی محبت اور اعتبار کا تو مثبت اثر لیا، مگر آزادی اور بے جا آزادی کو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا سو توازن نہ رکھ پائی تھی۔ جمال کے دبئی جانے کے بعد 2 ماہ بعد اس نے پہلی فرمائش ٹی وی اور DVD پلیئر منگوانے کی تھی، جو کہ چند ہی دن میں پوری ہو گئی۔ فلمیں دیکھنا اور جی بھر کر دیکھنا اس کا وہ شوق تھا جسے کبھی پورا نہ ہونے دیا گیا تھا، نہ اماں نے نہ اماں کی بھابھی نے، سو اب رات دن کی تخصیص کے بغیر وہ یہ کام کیا کرتی تھی۔ جمال کی بہن اپنے بچوں سمیت دن میں کئی بار چکر لگاتی، وہ گھر کی فکر کیے بغیر اسے اپنے اسی شوق میں الجھی ملتی تھی۔ دولت اور اختیار کا صحیح استعمال بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اور ثریا نے ان دونوں چیزوں کا بے جا استعمال شروع کر دیا۔ انہی دنوں اس نے محلے میں نئی دوستیاں بھی گاٹھ لیں، اس کے جیسے شوق اور مشاغل رکھنے والی عورتیں اس کی دوست بن گئیں۔ ایک تو وہ تھی ایسی جنہوں نے اس کے ہاتھ میں کچھ کھلا پیسہ دیکھ کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جمال کی بہن نے دبے دبے لفظوں میں اسے سرزنش کی تھی جب ثریا کے 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں ایک نوجوان ملازمہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث ایک ہی گھر ہونے کی وجہ سے ہفتہ 10 دن چکر نہیں لگا سکتی تھی۔ ہاں، اس کے بچے آتے جاتے تھے اپنی مامی کے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ ثریا کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ جا کر نند کی خیر خیریت ہی دریافت کر آتی، حالانکہ وہ دن میں 2 بار تو ضرور ہی آتی۔ کچھ اچھا کھانے کا بنایا ہوتا تب بھی ضرور بھیجتیں۔ اس کے طور طریقے اب جمال کی بہن کو کھٹکنے لگے تھے۔ اس نے دبے لفظوں میں فون پر بھائی سے بات کی تھی، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتا کہ ثریا نے چونکہ بہت محرومیاں دیکھی ہیں تو اب اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ورنہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ چپ ہو گئی تھی، مگر اب جب ملازمہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ثریا بھابھی، گھر کا کام ہی کتنا ہوتا ہے جو آپ نے ملازمہ بھی رکھ لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ تیز اور چالاک سی لڑکی جو اس کی پہلی نظر میں ہی بے حد بری لگی۔ ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر اس نے ثریا سے کہا، جو حسب معمول ٹی وی کی اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے۔ پتہ نہیں کیا شوق تھا اس عورت کا جو روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جمال کی بہن کے انداز میں ناگواری محسوس کر کے ثریا کو بھی ناخوشگواریت کا احساس ہوا۔ آپا، آپ کو شاید پتہ ہو کہ میں 2 چیزیں ہوں اور ایسی حالت میں گھر کا کام کرنا تو ایک طرف، کھڑا ہونا بھی محال ہے، دوسرے اب مجھے اپنے گھر کے ہر کام کے لیے آپ کی اجازت لینی پڑے گی کیا، جبکہ آپ کے بھائی کو میں بتا چکی ہوں۔ کچھ دن پہلے تک کی ڈری سہمی بھابھی کو ایسی ٹون میں بات کرتا دیکھ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ نہیں، یہ تو بات نہیں ہے، تم مالک ہو اس گھر کی، جو چاہے کرو، لیکن مجھے بتا دیتی تو میں کوئی قابل بھروسہ عورت ڈھونڈ دیتی، وہ کہتے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے انداز سے ان کا دل ایسا کھٹا ہوا کہ بھابھی کی گود ہری ہونے کی خبر بھی ان کو خوش نہ کر سکی۔ یہ بھی قابل بھروسہ ہے، یہی میری سہیلی کے گھر بھی کام کرتی ہے، اسی نے رکھوا کر دی ہے، اس نے جتاتے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ ثریا نے ہوں کہہ کر دوبارہ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مرکوز کر دی۔ ایرج آج اس کے گھر آئی ہوئی تھی، سو حدیبیہ کے جوش اور خوشی کا وہی عالم تھا۔ دونوں نے کچن میں اکٹھے مل کر اپنی پسندیدہ ڈشز بنائی تھیں اور اب کمرے میں گھسی بے سروپا باتیں کرتے مسلسل ہنسے جا رہی تھیں۔ بے فکری کا جوبن کوئی بات نہ ہو تب بھی چہرے پر مسکراہٹ کے پھول خود بخود کھلا دیا کرتا ہے۔
ان کے کمرے سے آنے والی دبی دبی ہنسی کی آواز بوا کو خواہ خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اے بھابھی، تم تو بالکل ہی بے پرواہ ہو کر بیٹھ جاتی ہو بیٹی کی طرف سے۔ اندر بیٹھی دونوں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہیں جو کہہ کے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ لڑکیوں کو اتنی کھلی چھوٹ دینا کبھی اچھا نتیجہ نہیں لاتا۔ آخر تنک کر انہوں نے سویٹر بنتی نفیسہ بیگم کو ہی لتاڑ دیا۔ وہ چونکہ آدھی تھیں سو کوئی خاص نوٹس نہیں لیا انہوں نے۔ آپا بچیاں ہیں، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، ہر بات پر خواہ مخواہ ہنسی آئے چلی جاتی ہے۔ ہماری بچیاں کیسی ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ ہمارے اعتماد کو کبھی نہیں توڑیں گی۔ آپ ادھر بیٹھیں، ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ نفیسہ بیگم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کل بھائی جان نے مجھ سے حدیبیہ کے رشتے کے لیے بات کی ہے۔ عفان ماشاءاللہ سے اب برسر روزگار ہو گیا ہے۔ رات آپ کے بھائی سے بھی بات کی تھی، انہیں اور تو کوئی اعتراض نہیں، بس یہی کہا کہ حدیبیہ کی مرضی معلوم کر لو اور ابھی بے شک رسم کر لیں، مگر شادی حدیبیہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کیا کہتی ہیں؟ نفیسہ بیگم نے اپنے خاوند کی دیکھا دیکھی بوا کو ہمیشہ گھر کا ایک اہم فرد جانا تھا اور ہر معاملے میں ان کی رائے کو مقدم جانا، اور یہ تو ویسے بھی ان کی چہیتی بھتیجی تھی جسے بے شک بوا کی باتوں سے بہت کوفت ہوتی تھی، مگر وہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کی محبت میں کتنی شدت ہے۔ بوا بھی سب بھول بھال کر نفیسہ بیگم کے پاس بیٹھ گئیں۔ گزرتے وقت میں جہاں جمال مزید دولت مند ہوا تھا وہیں اس کی محبت بھی دو چند ہو گئی تھی کہ وہ ثریا کو اپنے لیے بھگوان جانتا تھا۔ وہ تو ویسے بھی اس کے دو جڑواں بچوں کی ماں تھی، مگر ماں بننے کے بعد بھی ثریا کے رنگ ڈھنگ میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی تھی، بلکہ وہ اپنی سرگرمیوں میں اور شیر ہو گئی تھی۔ گھر سارا ملازمہ کے حوالے تھا، گھر میں ہوتی تو سوتی یا فلمیں دیکھتی یا پھر سہیلیاں ہی اس کی زندگی کا محور اور مرکز تھیں۔ بچے اس نے پیدا کر کے جمال پر بہت احسان کیا تھا۔ ملازمہ جو کبھی جز وقتی تھی اب اس کا معاوضہ بڑھا کر اسے کل وقتی کر لیا گیا۔ اس لڑکی کو بھی اور کیا چاہیے تھا، اس کے دونوں ہاتھ گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ جب بچے چھوٹے تھے تو ان کو افیم چٹا کر سلا دیا کرتی۔ وہ تو ثریا اور جمال کی قسمت اچھی تھی کہ مسلسل اس عمل سے وہ صرف سست پڑے تھے اور کوئی منفی رد عمل نہ ہوا تھا۔ جمال کی بہن بھی ثریا کی فطرت جان کر خود پیچھے ہٹ گئی تھی، اگرچہ اب بھی بھابھی اور بچوں کی خبر گیری کو آتی تھیں، ملازمہ کو بھی روک ٹوک کر کے جاتیں۔ فون پر اس نے بارہا جمال کو اس کی بیوی کے گھر اور بچوں سے غفلت سے خبردار کرنا چاہا، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتا۔ یہ ان کا کالج میں فائنل ایئر تھا جب امتحانوں سے کچھ عرصہ پہلے کالج کی طرف سے شمالی علاقہ جات جانے کا غلغلہ اٹھا۔ ایرج اور حدیبیہ بے حد خوش تھیں، مگر جب بوا کو پتہ چلا تو گویا گھر میں ایک طوفان ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ غضب خدا کا! جب ماں باپ ہی خود بے راہ روی کی طرف جانے والے راستوں کی نشاندہی کریں اور حوصلہ افزائی بھی کریں تو پھر کیوں نہ تباہی پھیلے۔ اب لو بھلا بتاؤ، یہاں سے تم لوگ بھیجو بچیوں کو ٹرپ پر اور وہاں وہ شتر بے مہار جانے کیا کیا گل کھلاتی پھریں۔ اب 200 لڑکیوں کو 7-8 استانیاں بھلا خاک سنبھال پائیں گی؟ انہوں نے کالج لیکچرارز کا کہا۔ حدیبیہ نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا، مگر آنسو بھری نظروں سے بالکل پرسکون انداز میں سبزی بناتی ماں کو ضرور دیکھا، جو نند کی کڑوی کسیلی ایسے سن رہی تھیں جیسے بہت خوشگوار ماحول میں خوشگوار باتیں ہو رہی ہوں۔ میں نے بوا سے اجازت لے لی ہے اور میں ضرور جاؤں گی۔ اسے بوا کے رکھنا ڈالنے کا ڈر تھا، اسی لیے زور دے کر اپنی امی کو مخاطب کیا۔ بوا کو یکسر نظر انداز کر کے ایسی منہ زوری لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی۔ بوا اب کسی لڑکی کا قصہ سنانے لگیں جو ماں باپ کو کالج ٹرپ پر جانے کا بہانہ بنا کر ہی گھر سے نکلی تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھر سے تو کہہ کر گئی مگر آج تک اس کا پتہ نہ چلا۔ لڑکیوں کے ذہن میں ہو نہ ہو یہ بات، مگر آپ جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے رویے اور اپنی زبان سے لڑکیوں کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور مجھے وہ دن بھی دور نہیں لگ رہا جب آپ مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیں گی۔ سن لیا آپ نے؟ حدیبیہ جو کافی دیر سے اپنی ماں کی خاموشی اور بوا کی لان ترانیاں سن رہی تھی، زیادہ دیر صبر نہ کر سکی اور بالآخر پھٹ ہی پڑی۔ اس نے چلا کر بوا کو کہا اور تیز قدموں سے چلتے اپنے کمرے میں جا کر دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ بات سن کر امی کے ہاتھوں سے چھری گر گئی۔
سبزی پر جا پڑی جبکہ بوا ایک بار پھر ساکت رہ گئی۔ کیا اپنے بچوں کو صحیح راہ دکھلانا غلط ہے یا میں ایک بار پھر غلط کر رہی ہوں؟ دماغ میں سوچوں کے ادھم مچاتے سمندر میں جو سوچ سب سے اوپر ابھر کر آئی وہ یہ تھی، ثریا اب زیادہ خود اعتماد، زیادہ خوبصورت اور زیادہ دولت مند ہو گئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ گھر تھی، سو جمیلہ یعنی نوکرانی کا موڈ کچھ خراب ہی تھا کہ مالکن کی غیر موجودگی اسے کچھ زیادہ فائدہ پہنچاتی تھی۔ ماہانہ رقم تو اس گھر سے بندھی تھی، روزانہ کا کھانا وہی تیار کرتی تھی، سو اسے بھی ثریا نے اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنا اور بچوں کا کھانا لے جایا کرے۔ اس کے علاوہ اس گھر میں اس کے عیاشیوں کا سامان بہت تھا، برتن اور کپڑے دھونے والے سرف صابن سے لے کر ثریا کا دبئی سے آنے والا روزمرہ استعمال کا سامان اس صفائی سے اڑا کر لے جاتی، کس عاقبت نااندیش عورت کو احساس ہی نہ ہو پاتا۔ ایک دفعہ اگر کبھی ثریا اس کے گھر جا کر دیکھ لیتی تو آدھے سے زیادہ اشیاء کی چیزیں، عام برتن سے چھوٹی موٹی چیزیں اس کے گھر کی تھیں۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی جب اس نے اپنے 7 سالہ بیٹے کو ایک ماہر رقاص کی طرح رقص کرتے دیکھا۔ ارے دانی میری جان، کہاں سے سیکھا تم نے اتنا پیارا ڈانس؟ میں تو اتنی کوشش سے بھی نہیں سیکھ سکی۔ ہائے کتنا شوق تھا مجھے۔ بجائے اس بچے کو روکنے کے، سرزش کرنے کے، اس نے اسے بلا کر گلے سے لگایا۔ آج غور سے دیکھا تو پتہ چلا، ورنہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے دونوں بچوں کی عادات کیسی ہیں، وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ ہاں جمیلہ ہی سب کچھ جانتی تھی اس کے بچوں کے بارے میں، کب وہ ٹیوشن جاتے، کب قاری کے پاس جانا ہے۔ اسے تو اسکول اور ٹیوشن سے بھی زیادہ دلچسپی نہ ہوتی اگر جو جمال کا شوق نہ ہوتا۔ وہ ہر فون پر بچوں کی پڑھائی کے بارے میں خاص طور پر پوچھتا۔ اپنے آپ کو بچوں کی ذمہ داری سے آزاد کرا کر وہ خوش تھی کہ اس نے اپنی من پسند زندگی حاصل کر لی۔ ایک بے حد چاہنے والا اور جان اور دولت لٹانے والا شوہر اس کا تھا، ذاتی گھر تھا، پیارے پیارے بچے تھے، وہ تو کسی بھی نقصان میں نہ رہی تھی۔ اس نے کبھی بھول کر اپنے پچھلوں کو یاد نہ کیا تھا، نہیں جانتی تھی کہ اولاد تو بہت نازک پودے کی مانند ہوتی ہے، جن کی مناسب وقت پر توجہ اور دیکھ بھال سے آبیاری نہ کی جائے تو وہ مرجھا جاتے ہیں، کملا جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بے وقت کی توجہ سے پھول پھل تو جاتے ہیں مگر خوددار جھاڑیوں کی مانند۔ اس کے بیٹے دانیال کی ہمہ وقت بہن کے ساتھ رہنے سے کچھ زنانہ عادات پروان چڑھ رہی تھیں۔ گھر میں ہر وقت فلموں کے ماحول نے سونے پر سہاگا کا کام کیا تھا، رہی سہی کسر ماں کی طرفداری نے پوری کر دی۔ اب وہ کبھی کبھار جب ماں موجود ہوتی، بہن کے کپڑے پہن کر، لپسٹک اور میک اپ کے دیگر لوازمات لگا کر اپنے زنانہ شوق کی تسکین کر لیتا جو خالصتاً اس کی غافل اور عاقبت نااندیش ماں کی دین تھا۔ ارے دانی تو بالکل دلہن بن گیا، نوکرانی ایسی صورتحال میں خوش ہو کر کہتی، جبکہ اس کی بیٹی رانیہ کی شخصیت ماں کے برعکس دبی دبی سی تھی۔ وہ لڑکی تھی اور لڑکیاں لڑکوں کی نسبت ماں باپ کی توجہ زیادہ چاہتی ہیں۔ رانیہ کو اپنے گھر کی نسبت اپنی پھپھو کے گھر کا ماحول زیادہ پسند تھا، جس کے نتیجے میں وہ اسکول سے آ کر بیگ پھینک کر پھپھو کے گھر بھاگتی تھی، جہاں کا پرسکون اور محبت بھرا ماحول اس کے اندر کی محروم لڑکی کی تسکین کرتا تھا۔ اگر پھپھو کے بچے اس سے بڑے تھے، اس سے اس کی دلچسپیاں، شوق اور مشاغل مختلف تھے، مگر پھر بھی اسے اپنے گھر سے زیادہ پھپھو کا گھر اچھا لگتا۔ وہ روز سوچتی کہ کاش ایسا ہو کہ آج تو اس کی امی بھی پھپھو کی طرح اس کی پسند کا کھانا بنائیں، اس کی منتظر ہوں، مگر ہر روز اس کی امید دم توڑ جاتی۔ امی گھر پر ہوتیں تو یا تو فلموں میں مگن ہوتیں یا سوئی ہوئی ملتیں۔ جمیلہ ہی اسے کھانا دیتی، جس میں یقیناً ایک ماں کی محبت مفقود ہوتی تھی۔ حدیبیہ کے ماموں ممانی آج باقاعدہ رشتہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ ایرج اور حدیبیہ حسب معمول کمرے میں گھسی ہوئی تھیں۔ امی اور بوا نے مل کر ہی کھانے کا انتظام کیا۔ بھابھی تم تو سختی ہی نہیں کرتی بیٹی پر، ذرا جو عقل ہو اسے۔ اب یہی دیکھ لو، ذرا فکر نہیں ہے کہ 2 بوڑھیاں کچن میں لگی پڑی ہیں، اٹھ کر ذرا مدد ہی کرا دیں۔ یہی رشتے جب سسرالی رشتوں میں بدلتے ہیں تو جن باتوں پر اب خوش ہو کر بیٹھے ہیں وہی باتیں پھر بری طرح چبھتی ہیں۔ میں نے خود ہی آج منع کر دیا تھا حدیبیہ کو کہ میں خود کر لوں گی، ویسے وہ کروا تو لیتی ہے نا چھوٹے موٹے کام۔ سچ مانے تو سختی کو میرا دل ہی نہیں مانتا، ایک تو فطرتاً اچھی بچی ہے، پھر میں بھی یہ سوچ کر زیادہ روک ٹوک نہیں کرتی کہ پرائے گھر میں جا کر نہ جانے کیسے حالات ہوں۔
اپنے ماں باپ کے گھر تو بچیاں پوری آزادی سے زندگی گزاریں، پھر زیادہ روک ٹوک بھی بچیوں کو باغی کر دیتی ہے۔ صفائیاں بھی ساری اسی نے کی ہیں، کل سے لگی ہوئی تھی۔ امی نے حدیبیہ کی طرف سے صفائی دے کر بوا کو چپ کرا دیا۔ حالانکہ امی بھی اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے کے مقولے کے قائل تھیں، مگر بوا کے اس قدر سختی اور ترش رویے کے بعد ان کے پاس گنجائش نہ بچتی تھی۔ بیٹی سے سخت لہجہ یا انداز اپنائیں سو درگزر کر جاتی، اور بوا کی یہی بات ان کے حدیبیہ کو دی گئی بے جا آزادی لگتی تھی۔ اچھا بھابھی، تمہاری بھابھی کے انداز اور باتوں سے لگ رہا ہے کہ منگنی کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی ہیں۔ میں تو سیدھی بات کروں گی، کریں تو ابھی سے ابھی شادی کریں، ورنہ یہ غیر شرعی جھنجٹ میں ہمیں نہیں پڑنا۔ کئی جگہوں پر دیکھا سنا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کے درمیان کوئی پردہ نہ رہا، پھر اس بات کو بتنگڑ بنا کر کئی گھروں میں رشتے ٹوٹ گئے، اور تو اور لڑکے کے خود ہی بزن ہو گئے کہ جب لڑکی میرے ساتھ اتنی فری ہے تو اور غیر محرموں کے ساتھ ایسے ہی ہوگی، اور حدیبیہ کی تو ویسے بھی اپنے کزنوں کے ساتھ بہت بے تکلفی ہے۔ بوا کی یہ بات سخت سہی ان کے دل کو لگی ضرور۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ عفان کو 6 ماہ کے کورس پر غیر ملک جانا ہے، تو وہ منگنی ابھی اور شادی اس کے واپس آنے کے بعد کریں گے۔ بھئی ہمیں نہیں کرنی کوئی منگنی شنگنی، ابھی بتاؤ اپنے بھائی اور باوج کو، جب لڑکا خیر سے واپس آ جائے تب ہی شادی کریں گے ہم۔ بوا کی بات اور لہجہ دو ٹوک تھا۔ امی چپ رہ گئیں۔ جمال کی بہن ایک صدمے کسی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ انہیں اپنی بھابھی کی غافل اور بے پرواہ خصلتوں کا اندازہ تو پہلے پہل ہو گیا، مگر جب بھائی نے ہی آنکھیں بند کر رکھیں تو وہ اکیلی کیا کر سکتی تھی، سو چپ ہو جاتی۔ اتنے پیارے بچوں کی طرف سے ان کی ماں بے پرواہی انہیں سخت دکھ دیتی۔ رانیہ اپنی ماں کی نسبت پھپھو سے زیادہ قریب تھی، سو اسے تو وہ سنبھال لیتی، خیال بھی رکھتی، مگر بچی میں ماں کی عدم توجہی سے جو احساس کمتری پنپ رہا تھا وہ اسے ختم کرنے سے قاصر تھیں۔ مگر دانیال کا کیا کرتی؟ اسے انہوں نے بہت بار بہن کے کپڑوں میں ملبوس ہونٹوں اور رخساروں کو میک اپ کے لوازمات سے رنگے دیکھا اور سختی سے سرزنش بھی کی، مگر وہ ماں کا سر چڑھا تھا، کہاں ان کو خاطر میں لاتا۔ بہت بار بے عزت ہونے کے بعد وہ ہر بار یہی سوچتی، بھاڑ میں جائے یہ عورت، وہ آئندہ اس کے گھر قدم نہ رکھیں گی۔ مگر ہر بار ہی ایسا کچھ ان کو ناگوار گزرتا کہ وہ مجبور ہو کر بھاوت سے باز پرس کرنے چل پڑتی، ایک بار پھر منہ کی کھانے کے لیے۔ تو کیا ہوا آپا؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں غضب ہو گیا۔ دانیال لڑکا ہے اور لڑکا ہی رہے گا، ایسی چھوٹی چھوٹی معصومانہ حرکتیں کرنے سے اس کی جنس تھوڑی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا بھتیجا اتنا پیارا ڈانس کرتا ہے کہ انڈیا کے اداکار بھی دیکھ لیں تو آنکھیں ملتے رہ جائیں، ورنہ رانیہ سے تو مجھے مایوسی تھی، کیسے دبی دبائی سی لگتی ہے، جیسے کھاتے پیتے گھر سے نہ ہو۔ آپا کے باز پرس کرنے پر سریا کی اپنی ہی منطق تھی، مگر بھابھی سریا، آپ آنکھیں کھول کر دیکھو تو نظر آئے گا کہ اس کی صرف رقص کرنے اور لڑکیوں والے لوازمات میں دلچسپی نہیں، بلکہ اس کا لہجہ انداز، چلنے پھرنے اور بولنے کا انداز کس قدر زنانہ ہو گیا ہے، اور رہی سہی کسر آپ کی دی گئی شے پوری کر دیتی ہے۔ ابھی پرسوں مجھے کسی نے بتایا کہ اپنی سہیلی کے بیٹے کی سالگرہ آپ نے اسے ڈانس کرنے کے لیے اٹھا دیا۔ اب بھی وقت ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو سر پکڑ کر روئیں گی آپ۔ آپا نے جب اپنی بات ضائع ہوتے دیکھی تو نیل پالش سے اپنے ناخنوں کو رنگتی بھاوج کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ فکر مت کریں آپا، میری اولاد ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس نے ناخنوں کو دیکھتے دیکھتے ہی تلخی سے کہا، اور انداز ایسا تھا گویا اب تم دفع ہو جاؤ۔ ویسے بھی جمال کی آپا کی روک ٹوک کی وجہ سے سریا کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، وہی تو وجہ تھی کہ جمال بھی اب فون پر اس کے معاملات، بچوں کی سرگرمیوں اور تعلیمی حالت جاننے کی خواہش کرتا نظر آتا، اور بعض دفعہ اس کے منہ سے بھی نکل جاتا کہ سریا گھر اور بچوں پر دھیان دیا کرو۔ آپا بتا رہی تھیں کہ ایک دو دفعہ گھر پر آئیں تو تم نہیں تھیں، تمہیں کہیں آنے جانے سے نہیں روکا میں نے، لیکن بچوں اور گھر کو نوکرانی کے سہارے چھوڑ دینا ٹھیک نہیں۔ تم بے شک اپنا آنا جانا میل ملاپ رکھو، مگر بچوں کو آپا کے حوالے کر کے جایا کرو، آپا کو ہی بلا لیا کرو۔ کچھ سالوں سے یہ آپا نامہ سن سن کر اسے آپا سے نفرت ہو گئی تھی۔
جنہوں نے بلا وجہ اس کے جان چھکنے والے شوہر پر اس کے خلاف کر دیا تھا، لہٰذا جو تھوڑی بہت مروت وہ ان کے لیے پہلے برت لیتی تھی اس سے بھی گئی تھی، اور آپا ایک بار پھر اس گھر کی دہلیز سے وقت آنے سے پہلے وہ منظر دیکھ کر گئی تھیں جس نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ اس بار انہوں نے جمال کو جوں کا توں حال کہہ سنایا، اور جمال نے بھی ثریا نامہ شروع کرنے کے بجائے چپ ہو کر قدرے تشویش سے ان کی بات سنی۔ گھر سے، بچوں سے، ثریا کی بے پرواہی کے قصوں کو کبھی وہ ثریا اور اپنی بہن کی مخصوص نند بھاوج والی روایتی چپقلش سمجھتا تھا، اور ثریا بے حد محبت کے پیش نظر اسے مارجن دے جاتا تھا کہ ساری زندگی محرومیوں میں پلنے والی لڑکی اب اپنے شوق پورے کر رہی ہے تو آخر میچور ہو ہی جائے گی۔ پھر آپا بتاتی تھیں کہ وہ رانیہ کو زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھتی ہیں، تب وہ مطمئن ہو جاتا کہ آپا ہیں ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مگر اب جو بات کھل کر آپا بتا رہی تھی اس نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ حدیبیہ اب ساکت بیٹھی ایرج کو دیکھ رہی تھی جس نے بتایا تھا کہ ان کی طرف سے منگنی کی خواہش کو رد کر دینے کے بعد اس کی امی سخت غصے میں ہیں اور ماموں پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ ان کا بیٹا کوئی گرا پڑا نہیں جس کے لیے وہ لوگ ان کو رشتہ دینے میں پسو پیچ سے کام لے رہے ہیں۔ اب امی کی ضد ہے کہ وہ خالہ کی بیٹی کا رشتہ لے کر تمہاری بوا کو منہ توڑ جواب دیں، جنہوں نے اس دن امی اور بوا کو اتنی سنا دی۔ ابو بھی بظاہر چپ ہیں۔ غصے میں ایرج پریشانی سے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی جو ان کے گھر میں 3 دن سے درپیش تھی۔ حدیبیہ شروع سے بوا سے چڑھتی تھی، خار کھائی تھی ان کے انداز، ان کی باتوں، ان کے رویے سے، پر اس وقت زندگی میں پہلی بار اسے بوا سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ تم کچھ کرو حدیبیہ، پھپھو سے کہو ابو کو فون کر کے منگنی کے لیے ہاں کر دے، پھر شاید کچھ بات بن جائے۔ عفان بھائی بھی بہت پریشان ہیں، انہی کی ضد پر امی رکی ہوئی تھیں، ورنہ اب تک خالہ سے بات کر بھی آتی جو رشتہ دینے کو گویا تیار بیٹھی ہیں، اور باتوں باتوں میں کئی بار امی کو سنا بھی چکی ہیں۔ وہ خاصے تنے ہوئے موڈ اور سوجی آنکھوں سمیت کالج سے آئی تھی اور بوا کے دروازہ کھولنے پر ایک کھولتی نظر ان پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بوا حیرانی سے اس کا رویہ دیکھتی رہ گئیں جس نے ان کے سلام کے جواب میں فقط ایک گھوری سے انہیں نوازا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی آ گئیں۔ بتا دیں ان کو کہ خوش ہو جائیں اب، مامی نے منگنی والی بات نہ ماننے کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اب عفان کا رشتہ اپنی بہن کے گھر کر رہی ہیں۔ کیا تھا جو آپ ان کی بات مان لیتے؟ کہاں اپنی اولاد کی خوشیاں نظر آتی ہیں؟ آپ اور ابو تو اس گھر میں رہنے والی اس عورت کے غلام ہیں نا جو ہمیشہ سے میری خوشیوں کو ایسے ہی برباد کرتی آئی ہیں۔ پتہ نہیں کس محرومی کا بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے، ہم سب سے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کون سی ایسی انوکھی فرمائش کر دی تھی انہوں نے جو آپ لوگ اپنی ضد پر اڑ گئے، اور اس عورت نے کتنی فضول باتیں سنائی مامی کو، کیا کیا زمانے کے بگڑنے کے قصے لے کر بیٹھ گئیں کہ مامی کہتی ہیں اب اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ میں کہہ رہی ہوں امی کہ مامی کی بات آپ نے نہ مانی تو میں خودکشی کر لوں گی، پھر بیٹھ کر چین کی بانسری بجائیے گا آپ۔ اس نے دروازے میں بت بنی کھڑی پھپھو کو دیکھ کر بھی چپ اختیار نہ کی، امی کو زور دے کر کہا اور دھپ دھپ کرتی بوا کے نزدیک سے ہو کر چلی گئی۔ امی نے آنسو بھری نظروں سے بوا کو دیکھا اور نظریں چرا کر بیٹی کے پیچھے چل دیں۔ یہ کیا کیا تو نے بدبخت عورت، میری دی گئی آزادی، محبت اور اعتبار کا یہ صلہ دیا مجھے کہ میری زندگی بھر کی پونجی کو برباد کر دیا۔ جمال اپنے بال نوچ رہا تھا، غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ ثریا خود صدمے سے بے حال تھی۔ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے جھولتے خوشیاں وصولتے اس نے یہ کب سوچا کہ ایک ایسا دن بھی اس کی زندگی میں بدبختی کی مہر لگانے آئے گا۔ اپنی بہن کے اصل صورتحال کے آگاہ کرنے پر جمال تو جیسے چھوٹ مل گئی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں پاکستان آیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے آنے سے پہلے ثریا کو نہیں بتایا۔ گھر آنے پر اسے واقعی گھر میں صرف ملازمہ ہی ٹی وی دیکھتی دکھائی دی۔ جمال کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فروٹ باسکٹ نیچے گر پڑی جس میں انگور کے دانے چن چن کر کھاتی وہ فلم کے کسی سین میں مگن، شاید خود کو فلم کے ہیروئن سمجھ رہی تھی۔ بچے اسکول گئے ہیں صاحب اور بیگم صاحبہ اپنی دوست کے گھر گئی ہیں، اس نے گھبرا کر بتایا۔ جمال فوری طور پر بچوں کے اسکول گیا۔ دونوں کے اسکول الگ الگ تھے، دونوں کے ہی ٹیچرز اس کے انتظار میں تھے، شاید تبھی شکایات کا ایک ڈھیر تھا ان کے پاس۔
رانیہ کی رپورٹ سن کر اسے کافی تکلیف ہوئی۔ اس کی بچی کلاس کی سب سے زیادہ ڈل اور سہمی ہوئی بچی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت پیچھے تھی، مگر دانیال کے اسکول آ کر اس کی رپورٹ سن کر جمال کو لگا اس کی دھڑکن رک سی گئی ہو۔ اس کے بچے کی شخصیت میں بدلتی عادات اور خصلتوں کی بدولت اسے پورے اسکول میں بہن جی بلایا جاتا تھا، اور گزشتہ 3 ماہ سے وہ اسکول ہی نہیں آ رہا، جس کے نتیجے میں اس کا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا۔ وہ دل و دماغ میں غم اور غصے کا طوفان لیے لوٹ رہا تھا جب محلے کے ایک پرانے ہمسائے احمد صاحب نے اسے پہچان کر روک لیا۔ ابتدائی سلام دعا کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا اسے سن کر جمال کو لگا کہ جیسے اس کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیلا جا رہا ہو۔ جمال بھائی، دولت اکٹھی کرنا اچھی بات ہے، پر اس کی دھن ایسی بھی نہیں ہو کہ اس کی اصل دولت یعنی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے کہا تو جمال نے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس کیا اور استفہامی انداز میں انہیں دیکھا، گویا آگے کی بات جاننا چاہ رہا ہو۔ اس میں کچھ بولنے کی سکت نہیں رہی۔ کوئی 2 سال پہلے یہاں مجید ہوٹل کے اوپر والے چوبارے کے اوپر خواجہ سراؤں کا ایک گروہ آ کر ٹھہرا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، ان کا پیشہ ہے شادی اور مختلف فنکشنز میں جا کر اپنا فن دکھا کر پیسے کمانا۔ تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رک کر جمال کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا کہ آپ کے معصوم بیٹے کو میں نے اور بہت سے لوگوں نے ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور وہ رک گئے اور ان کی آواز جمال کے تاثرات دیکھ کر مزید آہستہ ہو گئی۔ وہ اب ان کے ساتھ جا کر انہی جیسا بھیس بدل کر پرفارم بھی کرنے لگا ہے۔ میں نے ایک بار اپنی بیوی کو بھیجا تھا آپ کے گھر کہ جمال بھائی تو گھر پر نہیں، ان کی بیگم کو اصل صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر آئیں، مگر آپ کی بیگم تو الٹا غصہ ہو گئیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، بچہ ہے تو ڈانس گانے کا شوق، کبھی کبھار وہاں جا کر ان کا رقص وغیرہ دیکھ آتا ہے۔ ان کا رویہ بہت بے عزت کر دینے والا تھا۔ میری بیگم تو بہت غصے میں واپس آئیں کہ جب ماں باپ کو ہی اولاد کی پرواہ نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں خدائی فوجدار بننے والے۔ میں بھی چپ ہو گیا اور جب بچے کو وہاں جاتے دیکھتا خود کو اسے ٹوکنے سے باز نہ رکھ سکا، اور آج آپ کو دیکھ کر پہلی فرصت میں بتا رہا ہوں، خدارا وہ کمسن ہے، ابھی سے روک لیجیے اسے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اونچا لمبا تنومند جمال لڑکھڑاتے گھر آیا تھا۔ سریا ہنوز غائب تھی۔ ہاں، اس کی بہن کو اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ غمگسار بہن کو سامنے پا کر وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ وہ خود یہ بات سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ وہ آتے آتے اس چوبارے پر بھی گیا جسے ابھی تالا لگا ہوا تھا، اور سریا کی بدبختی کہ وہ اور دانیال آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ دانیال نے اسکول کا بستہ گلے میں لٹکا رکھا تھا، پتہ نہیں کب سے وہ یہ کھیل جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ بستہ پھینک کر باپ کی طرف لپکا۔ اس کے انداز، اس کا رویہ، اس کے چلنے بولنے کے طریقے نے جمال کو بھونچکا کر دیا۔ ابھی 9 ماہ پہلے تو اس نے پاکستان چکر لگایا تھا، تب شاید بات ابتدائی مراحل میں تھی، مگر اب اسے لگا کہ وہ خواجہ سراؤں کے کسی ایک رکن سے مل رہا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ سپاٹ انداز میں اس نے دانیال کو خود سے الگ کر کے پوچھا۔ تھا تو بچہ ہی، باپ کے رویے پر سٹپٹا گیا۔ جھوٹ مت بولنا، میں ابھی تمہارے اسکول سے آ رہا ہوں، وہ زور سے چیخا۔ دانیال نے خوفزدہ ہو کر سر اور آنکھیں جھکا لیں، اور یہیں سریا کی آمد ہوئی۔ اس پل جمال کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ دانیال پر پل پڑا، اور اگر آپا اس دن بیچ میں نہ آتی تو شاید وہ اسے جان سے ہی مار دیتا۔ رانیہ الگ ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے اسے اتنا مارا کہ جسم کے بعض حصوں سے خون رسنے لگا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کہنا قبل از وقت تھا کہ وہ غلطی پہلی تھی، دوسری یا آخری۔ اس نے سریا کو بے حد برا بھلا کہا تھا۔ وہ اپنی محبوب بیوی کو 3 بول بھی بول دیتا اگر جو آپا ایک بار پھر درمیان میں نہ آ جاتی۔ وہ رات اگر ان پر بھاری تھی تو اس رات کی صبح قیامت ہی لے آئی ان سب کے لیے۔ دانیال کو مارتے وہ بھول گیا کہ بچے ہوں یا پھول ان کو نرمی سے برتا جاتا ہے، ورنہ وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ ہوش اور عقل مندی سے کام لیتا تو بچے کو محبت سے بھی سمجھا سکتا تھا، اس کی ساری محرومیوں کو اپنی محبت میں سمو کر ہو سکتا تھا وہ اسے سدھار لیتا۔ اسے بے دردی سے مار کر اس نے بچے کی بغاوت کو ہوا دی تھی۔ اسے کہا تھا کہ وہ اگر خواجہ سراؤں سے ملا بھی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ یہی بات دانیال کی سانس روکنے کے لیے کافی تھی۔
میک اپ، زرق برق کپڑے، نت نئے پروگرامز، پھر ان سے ملنے والے رویے۔ اگرچہ ثریا نے بچوں کو کبھی روپے کی کمی نہیں ہونے دی تھی، مگر اپنے فن کی داد وصول کرتے روپے کمانا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ تھکن اور صدمے سے چور باپ کے خوف اور دہشت سے مزید سہمی ہوئی بہن، اور ابھی تک صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہ کر سکنے والی ماں، وہ سب اس وقت نیند کے زیر اثر تھے۔ اس نیند کے جو ہر قسم کے حالات میں اپنے ہونے کا حق وصولنے آن موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ سولی پر بھی۔ بس وہ سب کو چھوڑ چھاڑ رات کے پچھلے پہر بھاگ گیا تھا۔ صبح سب سے پہلے بیدار ہونے والا جمال ہی تھا، جسے اس احساس ضیاع نے سکون سے سونے نہیں دیا تھا کہ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے پر ہاتھ اٹھایا اور کس بے دردی سے اٹھایا تھا۔ وہ ندامت سے چور ہوتے ہوئے اس کے کمرے تک آیا اور دھک سے رہ گیا۔ ثریا، ثریا، دانیال کہاں ہے؟ غافل پڑی ثریا کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے اس نے پوچھا، اور اس کا جواب جانے بغیر ہی سارے کمرے اور واش روم دیکھے۔ گیلری سے ہوتا ہوا آپا کا درمیان والا ذیلی دروازہ کھولتا ان کی طرف آیا۔ اتنی علیل صبح وہ کہاں جا سکتا تھا؟ یہ خیال ہی اس کا دل جیسے مٹھی میں لے کر کھینچے جا رہا تھا۔ پھر آپا کا پورا گھر چھان مارنے کے بعد اس کے قدم ڈرتے اسی چوبارے کی طرف اٹھ گئے جہاں پر لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اور آج 3 دن گزر جانے کے بعد بھی دانیال کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پولیس، اخبار، ٹی وی، ہر جگہ پر وہ مارا مارا پھرا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے ہی بتایا کہ اس نے بچے کو تو نہیں دیکھا، مگر وہ لوگ جس طرح اچانک آئے تھے، اسی طرح اچانک رات کے پچھلے پہر ہی اپنا حساب کتاب چکتا کر کے چلے گئے۔ کہاں، وہ یہ نہیں بتا سکا۔ ثریا اب صدمے سے غش پر غش کھا رہی تھی۔ جمال سارا دن پاگلوں کی طرح دانیال کو ڈھونڈتا رہتا، غصے میں آ کر ثریا کو دھنک کر رکھ دیتا، جو خود صدمے سے نڈھال تھی۔ ایسے میں رانیہ مزید سہم گئی۔ ایک دن جمال نے جب ملازمہ کو گھر کے کام نپٹاتے دیکھا تو اس سے بھی برا بھلا کہہ کر گھر سے نکل جانے کو کہا۔ پرانی ملازمہ 2 ماہ پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یہ نئی ملازمہ تھی اور ٹھیک عورت نہ تھی۔ جمال کے اس انداز پر اسے سخت غصہ آیا۔ اس کو ثریا سے بہت کچھ بٹورنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھی، اگرچہ ان 2 ماہ میں بھی اچھا خاصا سمیٹ چکی تھی، مگر اب صاحب نے آ کر اچانک کام خراب کر دیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر جس پل وہ باہر آئی، رانیہ کو دیکھ کر ایک مکرانہ منصوبے نے اس کی آنکھوں میں چمک بھر دی۔ صاحب، کیا یاد کرو گے کسی کی بے عزتی کی تھی؟ رانیہ بیٹا، یہاں آؤ، آپ کی امی کی طبیعت بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر کو لینے جانا ہے۔ وہ اسے لے کر چلتی بنی، اور شام کو کہیں آپا کو جا کر خیال آیا کہ رانیہ کو انہوں نے دوپہر سے نہیں دیکھا۔ دھیان دلانے پر ثریا چونکی۔ جمال ایک بار پھر غائب تھا۔ دانیال کے سلسلے میں ایک بار پھر ٹی وی اسٹیشن پر چکر لگانے گیا تھا، اور جب واپس آیا تو ٹھنڈیاں پڑ چکی تھی کہ دوپہر کے بعد سے رانیہ غائب تھی۔ بعض لوگوں نے اسے نوکرانی کے ساتھ رکشے پر جاتے دیکھا۔ جمال کی سمجھ میں پہلے تو بات نہ آئی تھی کہ روتی ہوئی آپا اور بین کرتی ثریا کیا کہہ رہی تھیں، لیکن جب سماعتوں نے ان روح فرسا الفاظ کو دماغ اور دل کی زینت بنایا تو بیٹی کی جدائی سے نڈھال دل پر صدمہ نہ سہار سکا، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک جانب لڑکا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ ثریا کا جمال ثریا کی بے پرواہ اور انتہائی غافل طبیعت کے جان لیوا نتائج برداشت نہ کر سکا، اور پھر جمال کے مرنے سے ثریا بھی مر گئی۔ ہاں، اس کا جسم ابھی زندہ تھا، اس میں سانسیں باقی تھیں، اور یہ کہ ابھی روح پر مزید زخم لگنے باقی تھے۔ سکتے میں ڈھلا وجود تب حرکت میں آیا جب رانیہ کی گلی سڑی لاش ایک جگہ سے برآمد ہوئی۔ اس کی پہچان اس کے کانوں میں موجود ٹاپ سے ہوئی تھی جو جمال نے اس کے لیے دبئی سے بھیجے تھے۔ نیم پاگل ثریا کو آپا کا خاوند بے سہاروں کے کسی ادارے میں چھوڑ آیا تھا، جہاں دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنے کے بعد رات کو جب بدن تھک کر چور ہو جاتا تب دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتیں۔ پھر ان کھڑکیوں سے ثریا کی زندگی کے تمام خوشگوار ناخوشگوار جان لیوا مناظر پوری ترتیب سے چلتے، چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتے۔ سکون پانے کو اس نے عبادت میں پناہ ڈھونڈی اور معافی کا راستہ اپنایا۔ 5 سال سسک سسک کر گزر گئے جب عبدالرحیم اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ اس ادارے میں آیا اور کیاریوں میں گوڈی کرتی ثریا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ عبدالرحیم اس کا بھائی، اس کا ماجایا،
اگرچہ ساجدہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے گھر سے بھاگ جانے کا قصہ نمک مرچ لگا کر سنایا تھا، ابا نے مرتے دم تک ثریا کا منہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی، مگر عبدالرحیم نہ جانے کیوں دل میں بہن کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ ابا ماں مر کھپ گئے۔ ابا کی بیٹی منی کو اس نے بیٹی بنا کر رکھا تھا کہ شادی کے بہت سال بعد تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، اور منی کی شادی کے بعد ہی حدیبیہ نے کئی سالوں کی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں جنم لیا۔ منی اپنے میاں کے ساتھ سعودی عرب سدھار گئی تھی۔ عبدالرحیم بہن ثریا کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بہت پوچھنے پر بھی اس نے اپنے بارے میں کچھ بتا کر نہ دیا۔ یہ کون ہے؟ 4 سالہ حدیبیہ نے اپنے ابو سے پوچھا تھا۔ یہ تمہاری بوا ہے بٹیا، انہوں نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اور ثریا تب سے حدیبیہ کی بوا تھی۔ عبدالرحیم نے اسے خود بھی بہت عزت و تکریم دی تھی اور اپنی بیوی کو بھی تاکید کی تھی، اس کی بہن کی طرف سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب جب میں تمہیں دیکھتی مجھے ثریا یاد آتی، مجھے رانیہ نظر آتی، مجھے دانی رلاتا۔ میں سب کچھ کھو چکی تھی، اب کچھ اور کھونے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں۔ مایوں کی دلہن بنی حدیبیہ کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ بوا کی درد بھری داستان سن کر اس دن حدیبیہ کے منہ سے نکلے بہت سے الفاظ ایسے تھے جو ان کا دل چیر گئے تھے۔ انہوں نے خود حدیبیہ کی ممانی کو فون کر کے معافی مانگی تھی اور درخواست کی تھی کہ منگنی کے بجائے اگر وہ شادی کر لیں تو بھی وہ ان کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ بے شک امتحان حدیبیہ اپنے گھر جا کر دے گی، وہ بھی تھوڑے سے پس و پیچ کے بعد مان گئی تھیں۔ پھر چپ سادے گمسم بوا کو دیکھ کر حدیبیہ کو اپنے کہے الفاظ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے مایوں والے دن آ کر ان سے معافی مانگی تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے انتہائی رویے کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر آپ کی سوچ اتنی انتہا کی کیوں ہے بوا؟ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ایسا؟ آپ کے بارے میں جب بھی پوچھا وہ کچھ بتا ہی نہیں پائے۔ بتائیں نا کیا ہوا تھا؟ بوا نے جب اسے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آج میری رانیہ ہوتی تو بالکل تمہاری طرح دکھتی۔ حدیبیہ تو یہ بات سن کر ان کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ یوں اپنے کیے کا، اپنے دکھوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ثریا بوا تھک گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ورق کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ حدیبیہ کی ہچکیاں اور بوا کی سسکیاں تھیں تو اس نے ان کے ہاتھوں کو بے ساختہ محبت سے تھاما۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آپ کی قسمت میں ایسا اور اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ بوا سبب چاہے جو بھی بنتا، دانی کا پھر کچھ پتہ چلا؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ بوا کی آہ نکل گئی۔ نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ ایک بات میری غور سے سن لو حدیبیہ، میری زندگی سے بہت سے سبق ملے ہوں گے تمہیں، مگر اس عمر کے آخری حصے میں آ کر جو میں سمجھ پائی ہوں، اگر اس کا ایک نکتہ بھی تب سمجھ جاتی تو آج میری زندگی بھی شاید مختلف ہوتی۔ حدیبیہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ یہ کہ توازن سے ہی زندگی میں حسن ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لو اور اپنی بوا کی زندگی کے رازوں کی امیر رہنا عمر بھر۔ تمہاری نظروں کی بدگمانی نے مجھے مجبور کر دیا کہ تمہیں وہ سب بتا دوں جو اب میرے اندر ناسور بن کر مجھے دھیرے دھیرے ختم کر رہا ہے۔ میری محبت پر کبھی شک مت کرنا میری بچی۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگایا تھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ توازن ہی سے حسن زندگی ہے، کتنی دیر میں سمجھی بوا یہ بات؟ حدیبیہ نے سوچا، اور اپنی آنے والی زندگی کو سنہری اصول کے تحت گزارنے کا تہیہ کر کے وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف یہ زندگی کے راستے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔